رہا مسئلہ نمازوں کے بیان کے بارے میں، اور ایک سوال بھی آ گیا۔ ویسے تو ایک نماز بیان کرنا مقصود تھی، اس کا نام ہے صلاۃ العسر۔ عسر کہتے ہیں یسر کے مقابل پر، یسر کہتے ہیں آسانی کو، تو آسانی کی ضد ہے مشکل، تو نماز کا نام ہی نماز مشکل ہے، اس کا مطلب ہی نماز پڑھنا مشکل ہے، بلکہ مشکلات کو دور کرنے کی نماز۔ گویا یوں کہیے مشکل کشا کے ماننے والوں کے لیے مشکل کشا نماز، 2 رکعت نماز، جس کو روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان۔ ویسے تو امام علیہ السلام نے اس کا ایک وقت بیان کیا ہے کہ یہ زوال کے وقت پڑھی جائے، لیکن اگر زوال کے علاوہ بھی انسان پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب کوئی بہت مشکل آپ کے لیے واقع ہو، کسی کام میں ایسے پریشان ہو کر کہ کام بالکل بند ہو گیا ہو، جسے کہتے ہیں کہ بالکل رکاوٹ واقع ہو گئی، لوگ رکاوٹ دور کرنے کے لیے تعویذ ڈھونڈتے ہیں، عامل ڈھونڈتے ہیں، عامل کی اپنی رکاوٹ کھل جاتی ہے، آپ کی کھلے کہ نہ کھلے، وہ آپ سے درہم دینار لے گا نا۔ تو نماز بیان کیے، یا تو یقین کیجئے کہ امام علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا کہ جانا پیروں فقیروں کے پاس، ان سے پوچھ لینا، یا کوئی حل بتائے تھے مسائل کے؟ اگر بتائے تھے تو کیا ہیں؟ کبھی نماز کی شکل میں ہیں، کبھی روزے کی منت کی شکل میں ہیں، اور کبھی کسی اور اعتبار سے کسی مسکین کی امداد کی نیت کے اعتبار سے ہیں۔ ایک نماز عسر، یعنی مشکلات کو دور کرنے والی نماز۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت 1 مرتبہ۔ رکعت اول میں نیت نماز عسر پڑھتا ہوں، 2 رکعت۔ اچھا، میں یہ بات اس سے پہلے کہہ چکا تمام نمازوں کے لیے کہ جو نمازیں معصوم سے روایت شدہ ہیں ان میں یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ سنت قربتاً اللہ یا مستحب قربتاً اللہ، اور اگر یہ نہ بھی کہا جائے تب بھی ہر نماز کے لیے اتنا بھی کافی ہے، قربتاً اللہ۔ اگر کوئی انسان یہ بھول جائے کہ روایت کون سے امام کی ہے، سنت کہوں نہ کہوں، اللہ کے رسول نے اس نماز کو بیان کیا ہے تو مستحب کہوں نہ کہوں، اگر بھول جائے، اور اگر نہ بھی بھولے اتنے پہ اکتفا کر لے۔ کچھ برادران نیت کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھتا ہوں، منہ میرا قبلے کی طرف ہو کے باوضو الا 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 آخر، اور وہی الا بھول جاتے ہیں قربتاً اللہ۔ سارے الا بھول جائیے مگر مت بھولیے قربتاً۔ اللہم صلی تو یہ نماز کے رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ فتح کی ابتدائی 3 آیات بسم اللہ کے بعد، انا فتحنا لک فتحا مبینا سے نصرن عزیزہ تک 3 آیات، اور یہ آپ آیات دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 آیات سورہ مبارکہ فتح کی۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ علم نشرح لک صدرک۔ یہ بات یاد دلا دوں کہ مستحب نمازوں کے مسائل واجب نمازوں سے ذرا مختلف ہے۔ مثال کے طور پر مستحب نمازوں میں جب معصومین نے کوئی آیت پڑھنے کے لیے حکم دیا تو آیت پڑھ لی جائے گی، لیکن واجب نماز میں کامل سورہ جب تک نہ پڑھا جائے تب تک نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ واجب مکمل ادا نہیں ہوا۔
تو علم نشرح لک صدرک ویسے آپ نہیں پڑھتے، اکیلا سورہ واجب نماز میں علم کے بعد یہ والا، جب تک کہ اس کا پیار مکمل نہ کر لیا جائے۔ لیکن اس نماز میں کیونکہ نماز واجب نہیں ہے اور روایت معصوم ہے، اس میں آپ پڑھیے الحمد کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ اخلاص کے بعد سورہ علم نشرح لک صدرک۔ غالباً 8 آیات ہیں مجھے اگر صحیح یاد ہے، بسم اللہ کے بعد صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ وسلم۔ تو یہ نماز تو تھی صرف نماز، اس میں کوئی آگے پیچھے کوئی دعا تسبیح وغیرہ نہیں ہے، تو بہت سمپل سی نماز ہے۔ جب کبھی گلا یہاں تک آگے بند ہو جائے اور آپ چاہتے ہو کہ اب اینٹی بائیوٹک استعمال کی جائے تو یہ نماز اس وقت پڑھیے گا جبکہ آپ سمجھ رہے ہو کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ ہمارے لیے مشکل یہ کہ ہم ہر مشکل کو شدید مشکل کہتے ہیں، حالانکہ شدید مشکل دیکھی ہی کب ہے۔ اور ویسے بھی صاحبان ایمان کے لیے بہرحال مشکلات کا ایک راستہ مشکل کشا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کے نام سے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ نماز بھی معصوم کی بارگاہ سے ملی ہے۔